السلام علیکم۔ حال دل میرا پوچھو نہ صنم، تحریر افشاں کنول، ایپیسوڈ 59۔ لوگر مضبوط قدم جماتا نینا کے بیڈ کے قریب آ کر ٹھہرا تو نینا کے دل کی دھڑکنیں اعتدال سے ہٹ کر دھڑکنے لگی تھیں۔ اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے بھی نینا کے حیا سے مزین چہرے سے ہٹ نہیں پائی تھیں، جبکہ نینا کی نظریں بار حیا کے سبب اٹھ کر نہیں دے رہی تھیں۔ وہ پیشنٹ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھا تو نینا نے زور سے اپنی آنکھیں میچیں۔ لوگر نے اس کے دائیں بائیں بستر پر ہاتھ جمائے اور نرمی سے اسے گلے آن لگا۔ اس نے ہوا برابر بس اپنا وزن اس پر ڈالا تھا، جبکہ اس کے اس عمل پر نینا کی آنکھیں پٹ سے کھلی تھیں۔ لوگر کی پرجوش تیز دھڑکنوں کو اس لمحے نینا نے اپنے سینے میں مدغم ہوتے محسوس کیا۔ لوگر کی پرحدت سانسیں اس کی نیک لائن کو چھوتی نینا کے دل میں عجیب سے احساس پیدا کر رہی تھیں۔ وہ دونوں ہی بالکل خاموش ایک دوسرے کے احساس کو محسوس کر رہے تھے کہ لوگر کی سرگوشیانہ آواز اس کی سماعت کی نظر ہوئی۔ میں تمہیں گلے لگا کر تسلی دینا چاہتا تھا، اپنے ہونے کا یقین دلا کر تمہارے چہرے سے ہر خوف مٹا دینا چاہتا تھا، لیکن میں حق نہیں رکھتا تھا۔ لیکن اس لمحے میں تمہارے دھڑکنوں کے قریب پورے حق سے ہوں۔ وہ بولتے بولتے ایک دم اپنا چہرہ اس کے چہرے کے نزدیک لایا تو کئی لمحات چپ چاپ ان کے نزدیک سے دبے پاؤں گزرتے گئے۔ نکاح مبارک، گمبھیر سرگوشی کرتے ہوئے اس نے ہلکا سا جھک کر نینا کی پیشانی پر اپنے دہکتے لب ثبت کیے تو نینا نے اس اچھوتے لمس کو اپنی روح میں تحلیل ہوتے محسوس کیا۔ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں نینا، اور یہ کہنے میں مجھے کوئی شرم یا جھجک محسوس نہیں ہو رہی کہ مجھے تم سے پہلی نظر کی محبت ہوئی ہے۔ اس سے تھوڑی دوری بناتے لوگر نے ہاتھ بڑھا کر اس کے زرد گال کو نرمی سے سہلایا، جس پر اس وقت اس کی قربت اور اقرار محبت کے رنگ چھلک رہے تھے۔ تھکان زدہ بوجھل آنکھیں بار حیا سے اٹھتی گرتی تھیں تو وہیں وہ کچھ گھبرائی شرمائی سے اپنا نچلا لب بار بار دانتوں تلے دبا رہی تھی۔ شاید وہ خود کو بولنے کے لیے تیار کر رہی تھی تو لوگر نے بھی اس کے بولنے کا انتظار کیا۔ وہ بالآخر بول پڑی۔ میں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ، وہ حصہ جب لڑکیاں سنہری خواب بنتی ہیں، اپنی بیماری سے لڑتے گزارا ہے۔ وہ اتنی آواز سے بول رہی تھی کہ لوگر بمشکل سن پایا تھا، لیکن اس کی تکلیف جان کر اس کے دل میں بھی تکلیف کی لہر دوڑی تھی۔ وہ ایک مرتبہ پھر سے جھکا تھا اور جھک کر اس کا سر نرمی سے چوما تھا۔ یہ تسلی کرانے کا ایک طریقہ تھا جسے محسوس کرتے نینا آسودگی سے مسکرائی تھی، درد میں ڈوبی خوشی بھری مسکراہٹ۔ میرے دل کے خالی حصے پر جس شخص نے اپنی چھاپ چھوڑی وہ اجلال درانی ہے۔ میں جو زندگی اور موت کے بیچ جھولتی رہتی تھی، آپ کے میری زندگی میں آنے کے بعد مجھے زندگی اچھی لگنے لگی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں زندگی جیت کر رہوں گی، لیکن دل میں خوف بھی تھا کہ کہیں موت مجھے شکست نہ دے دے۔ لیکن آپ کی محبت نے زندگی کا ہاتھ تھام لیا، مجھے موت کی وادی سے نکال لائی۔ جھکی پلکیں اس اعتراف کے فوراً بعد ہی اوپر کو اٹھیں تو لوگر کے جذبے لٹاتی نظروں سے لپٹ گئیں، جبکہ وہ وارفتگی سے اسے دیکھتا نرمی سے اس کے گال تو کبھی بازو سہلا رہا تھا۔ تم میرے بارے میں بس اتنا جانتی ہوں کہ ہم دو ادھورے لوگوں کو قسمت نے ملا کر مکمل کر دیا ہے۔ اس کی سنجیدگی میں کہیں بات کو نرمی سے کاٹتے نینا نے اپنے چند پراثر الفاظ سے گویا اس کی تشویح کرواتے بات ہی ختم کر ڈالی تھی۔ تم خوش ہو نا؟ نہیں، میں خوش قسمت ہوں، جسے اجلال درانی جیسا پیارے دل کے مالک انسان کا عمر بھر کا ساتھ ملا ہے۔ نینا کے منہ سے ادا ہوئے یہ سحر زدہ الفاظ سامنے بیٹھے شخص کے لیے آب حیات تھے۔ وہ دھیرے سے جھکا اور نینا کے ان خوبصورت الفاظ کو خراج بخش کیا، یوں کہ اس کی اس جسارت پر نینا کی آنکھیں پوری کی پوری کھل کر بند ہوئی تھیں۔ چند خوبصورت لمحے چرانے کے بعد لوگر نے اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی جوڑ دی، جبکہ نینا اپنی تیز چلتی دھڑکنوں کا شور سنتی سرخ پڑتی گئی۔ تم جلد از جلد تندرست ہو جاؤ تو پھر ہم اپنا لمبا سا ہنی مون ٹرپ پلان کریں گے۔ اس کے سرخی مائل نم لبوں کو انگوٹھے سے نرمی سے سہلاتے وہ اسے حیا سے مزید خود میں سمٹنے پر مجبور کر گیا۔ کچھ لمحوں پہلے تک نینا کے گلاب کی پنکھڑیوں جیسے لب سفید اور خشک پڑ رہے تھے، لیکن اس لمحے اس کے لبوں پر لوگر کی بدولت لالی کی چھاپ پڑ چکی تھی۔ یار، اگر یوں ہی شرماتی رہی تو میرا کیا ہوگا؟ اس کے شوق لہجے کی چھیڑ پر نینا نے اس کی جانب خفگی بھری نظروں سے دیکھا تو اس نے باری باری اس کی آنکھوں کو چوم کر خفگی بھرے نین کٹورے میں حیا کے رنگ بھر دیے۔ نینا جب جب مجھے خفگی سے دیکھیں گے میں تب تب نینا کی خفگی یوں ہی دور کروں گا۔ اس کی پلکوں کو انگلی کی پوڑوں سے چھوتے وہ شرارت بھری سنجیدگی سے گویا ہوا تو وہ ہولے سے مسکرائی تھی۔ وہ واقعی خوش قسمت تھی جسے رب تعالیٰ نے نئی زندگی سے نواز کر اس کی قسمت میں اجلال کی محبت کا پرخلوص ساتھ رقم کر دیا تھا۔ وہ جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ ویسے میں نے ہماری ملاقاتوں میں ایک بات شدت سے نوٹ کی ہے کہ تم پر دنیا کا ہر رنگ جچتا ہے، لیکن میں تمہیں اس رنگ میں کبھی نہیں دیکھنا چاہتا، کیونکہ یہ رنگ تمہارے چہرے کے سبھی خوشنما رنگ چرا لیتا ہے۔ خواب آگہی لہجے میں کہتے وہ ایک مرتبہ پھر سے جھکا تھا اور اس کی ٹھنڈی پیشانی کا بوسہ لیا۔ جیڈی عقابی نظر رکھنے والا بڑا گہرا انسان ہے۔
میں کبھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ تمہیں اس حال میں مل کر نکاح کی مبارکباد دے رہا ہوں گا. یا میرے یوں نکاح بھی ہو سکتا ہے. لیکن جیڈی ہر ناممکن شے کو ممکن بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے. بظاہر وہ بہت ایروگنٹ اور روٹ لگتا ہے، لیکن اس سخت قول کے پیچھے ایک نرم دل انسان چھپا بیٹھا ہے جو کسی کسی پر ظاہر ہوتا ہے. اس کے قریبی پیر پسارے لوگن نے اپنا سر بھی لیلا کے تکیے میں منتقل کیا تو وہ چہرہ گھما کر اس کا خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگی، جہاں جنید درانی کا ذکر کرتے لوگوں کے چہرے پر بہت ہی پیاری مسکان کھل رہی تھی. آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں؟ وہ بے ساختہ ہی پوچھ بیٹھی. محبت بھی عقیدت بھی. وہ اتنا بول کر بیڈ سے احتیاط کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا. دیوار کے ساتھ لگے ایک ایکسٹرا بیڈ کو کھینچ کر اس نے نینا کے بیڈ کے ساتھ لگایا اور شوز پیروں سے نکالتے اس نے اپنی جیکٹ نکال کر بیڈ کے سرہانے رکھی اور مزے سے بیڈ پر سینے کے بل لیٹ کر اپنا ہاتھ بڑھا کر نینا کے سینے کے اوپر سے لے جا کر اس کے بازو پر رکھ لیا، یوں کہ وہ اس کے حصار میں آ گئی. سو جاؤ، تمہیں آرام کی شدید ضرورت ہے. دواؤں کے سبب اس کی بوجھل آنکھوں کو ہاتھ بڑھا کر نرمی سے بند کرتے وہ محبت سے لبریز لہجے میں گویا ہوا تو وہ آسودگی سے مسکراتی کچھ دیر گزری تھی کہ گہری نیند میں چلی گئی. اسے پرسکون انداز میں سوتے دیکھ لوگن نے اپنا ہاتھ واپس سے اس کے بازو پر رکھا اور ٹکی باندھے نینک کے چہرے کے دلکش چہرے کو دیکھے کیا. یوں ہی اس کا چہرہ دیکھتے دیکھتے اسے علم بھی نہیں ہو سکا، وہ گہری نیند میں چلا گیا. دو ادھورے لوگ ایک دوسرے کا ساتھ پا کر مکمل ہو گئے تھے. یہی بات ان کے سکون کے لیے کافی تھی. وہ ایک دوسرے کے بناتے گئے تھے. دادی، رات آپ سب مجھے گھر میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے. وہ لاڈ بھرے انداز میں شکایتی انداز میں گویا ہوتا اس قدر کیوٹ لگ رہا تھا کہ انہوں نے جھٹ اسے پیار دیا. میرے بچے کے پاس رانی موجود تھی. پھر میرا بیٹا تو بہت بہادر ہے، تو پھر آپ کو ڈر کیسا تھا؟ انہوں نے اپنے پوتے کو خود سے لپٹا لیا تھا. دادی گلے بتا رہی تھی کہ باری بھائی کا بیبی آنے والا ہے. کیا وہ آ گیا؟ وہ ایک دم پرجوش ہوتا ان کے سینے سے چہرہ نکال کر تمتماتے چہرے کے ساتھ پوچھ رہا تھا. کتنی مرتبہ کہو کہ گلے بڑی بہن ہے تمہاری، تو اس کا یوں بے دھڑک نام مت لیا کرو. آپی، آپو، باجی، کچھ بھی کہہ سکتے ہو تم اسے. ان کے پیار سے سرزنش کرنے پر وہ ایک دم سے شرمندہ سا ہو گیا. اچھا سوری، اب آپ ہی کہوں گا میں گلے کو. لیکن آپ باری بھائی کا بیبی کا تو بتائیں. وہ بضد ہوا. ساتھ ان کا بازو پکڑ اس پر اپنا گال ٹکائے وہ اپنی نیلی آنکھوں سے انہیں ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا. میرے بچے، اللہ نے باری کو بھائی دیا تو تھا، لیکن پھر لے بھی لیا. اللہ کی مرضی، ہم اس کی رضا میں خوش ہیں. وہ حد سے زیادہ افسردہ نظر آنے لگیں تو اس نے جلدی سے اچک کر ان کا گال چوم لیا. دادی، آپ غم نہ کریں، میں ہوں نا ان کا بھائی. میں انہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا. آپ بس پریشان نہ ہو. میں انہیں کیا، آپ کو، آغا جی کو، امی بابا کو، بڑے بابا کو، گلے، میرا مطلب ہے آپ ہی کو، باری بھائی کو، کسی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. ان کا پوتا ساحل کا لخت جگر گلے کا شرارتی چھوٹو ان کے گلے لگتا ہی عہد کر رہا تھا کہ اسی وقت وہاں ابراز چلا آیا. باری بھائی! وہ نعرہ مارتے انہیں چھوڑ کر ابراز سے لپٹ گیا تو اس کی اس حرکت پر ابراز کے سوتے چہرے پر نرم سی مسکان چھا گئی. دادی نے بتایا آپ کا بھائی واپس اللہ میاں کے پاس چلا گیا، تو آپ پریشان مت ہونا. آج سے میں آپ کا پکا والا بھائی ہوں. آپ کو کبھی نہیں چھوڑ کے جاؤں گا. اس کے سینے سے سر نکال کر وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتا بدباری سے گویا ہوتا. کہیں سے بھی وہ شرارتی بچہ نہیں لگ رہا تھا جو ایک پل چین سے نہیں بیٹھتا تھا، بلکہ وہ ایک ذمہ دار بھائی کی طرح اپنے بھائی کو اپنے ساتھ کا یقین دلا رہا تھا. میرا بھارو اتنا بڑا ہو گیا، مجھے خبر ہی نہیں. گلے نے کمرے میں داخل ہوتے اس کی بات سنی تو پیار سے اسے چھیڑتی اس کے قریب ہوتی اسے کولی بھر گئی، یوں کہ اس کے ہاتھ بمشکل ابراز کے کمر تک پہنچ پاتے تھے. اس طرح وہ دونوں بہن بھائی ابراز سے گلے لگے اسے پیار بھری تسلی دینے لگے، جبکہ دادی مسکراتی نم آنکھوں سے ان کے بیچ کی محبت دیکھ ان کے مستقبل کو لے کر دعا کر رہی تھی کہ اللہ پاک ان کے بیچ کی یہ محبت ہمیشہ قائم رکھے. حال پریزے اس کے سینے پر سر رکھے اس کے گرد بازو پھیلائے مزے سے سو رہی تھی، لیکن ایسا نہیں کہ آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی. لوگر کے بارے میں ابھی پاکستان سے معلومات موصول نہیں ہوئی تھیں. اس کے بندے نے احسن سے 1 ہفتے کا وقت مانگا تھا، جبکہ دوسری طرف اس کے بندے بادشاہ خان کی تلاش میں تھے جو گدھے کے سر سے سنگ کی طرح غائب تھا. ظاہر سی بات ہے کہ اتنا بڑا کام کرانے کے بعد اس نے روپوش ہی ہونا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ جلد یا بدیر اس کے بندے اس بادشاہ خان کو ڈھونڈ نکالیں گے. احسن بظاہر کول مائنڈ ہنستا مسکراتا انسان تھا، لیکن اس کے اندر ایک ایسا انسان بھی موجود تھا جو دنیا والوں سے چھپا ہوا تھا. یہ اس کی ڈارک سائڈ تھی جو بہت کم باہر نکلی تھی. اسکول کے زمانے میں ان کے اسکول کے سینئر بوائز اسے بہت تنگ کرتے تھے.
پہلے وہ اس کا لنچ لیتے تھے یا پھر اگر اس کے پاس پیسے ہیں تو وہ چھین لیتے تھے، لیکن اس دن ان لڑکوں نے اسے اکیلا پا کر مارا بھی تھا۔ لیکن اس کے اگلے دن وہ تینوں لڑکے نیم مردہ حالت میں اسکول کی بیک سائڈ پر پڑے ملے تھے۔ احسن کے ڈیڈ تک بھی یہ معاملہ پہنچا تو وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ کام ان کے بیٹے کا ہی ہے۔ انہوں نے پیار سے اسے سمجھایا تھا، پھر اس کی باقاعدہ کونسلنگ ہوئی تھی، ماہر نفسیات کے ساتھ اس کے سیشن ہوتے تھے، اور پھر بظاہر وہ ایک دم بدل گیا تھا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ بدلا نہیں تھا، بس اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھ لیا تھا۔ اس نے اپنے اس ڈارک سائڈ کو سب سے چھپا لیا تھا، اور ایک شوخ و شرارتی احسن ہمیشہ سے سب کی نظروں کا مرکز رہا۔ لیکن اس کے مام ڈیڈ کے جانے کے بعد جب اسے اپنی پیدائش کی حقیقت پتہ چلی تو وہ اس کا چھپا روپ باہر نکل آیا۔ اس کی اپنی ماں نے اپنی مرضی سے اسے کسی غیر کی جھولی میں ڈال دیا اور کبھی پلٹ کر پوچھا نہیں۔ وہ پاکستان گیا، سب معلومات لیں تو اس پر تمام سچائی آشکار ہوتی گئی۔ آغا جی کے ایک پرانے ملازم کو اس نے بھاری رقم دے کر گھر کے اندر کی ساری معلومات نکلوائی تھی، اور اسے یہ جان کر بہت افسوس ہوا کہ باقی گھر والے جس بچے کو مردہ سمجھ کر رو چکے وہ تو آج بھی زندہ سلامت تھا۔ پھر اس پر کئی سچائیوں کے در کھلے تھے، اسے اپنی ماں کی کڑی ہوئی سچائی کا علم ہوا، ساتھ اس گھر کے ساتھ ہوئے دلخراش واقعے کو سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اس کے بابا، چھوٹی امی اور اس کا کزن گاڑی کے حادثے میں مارے گئے تھے۔ اس کا دل ہوا کہ وہ اندر جا کر ان سب سے ملے، لیکن اس وقت اس نے خود کو روک لیا۔ سب سے پہلے وہ اتفاق عورت سے ملنا چاہتا تھا جس کے دل میں ممتا نہیں بس نفرت اور زہر بھرا تھا۔ وہ پاکستان سے واپس لندن آ گیا تھا۔ کبھی کبھی وہ غیر قانونی طریقے سے بائک ریسنگ کرنے جاتا تو اس کے انڈر ورلڈ لنک بھی بن گئے تھے جو اب اس کے کام آ رہے تھے۔ جرمن ان کے کک کا بیٹا تھا۔ اس کے ڈیڈ کی بدولت وہ اچھی تعلیم حاصل کر رہا تھا، پھر تعلیم مکمل ہونے کے بعد وہ جاب کرنے لگا تھا۔ اس کی احسن سے بھی اچھی سلام دعا تھی۔ اس دن بھی وہ اپنے ڈیڈی سے ملنے آیا تھا اور اسی کے ذریعے سے ابراز اور اس کی کمپنی کے بارے میں پتہ چلا۔ جب پہلی مرتبہ احسن نے جرمن سے تفصیلی بات کی تھی اور اپنے اور ابراز کے تعلق کے بارے میں جرمن کو سب سچ بتا دیا تھا۔ جرمن جو پہلے ابراز کا وفادار تھا اب احسن کا وفادار بھی بن چکا تھا۔ وہ ابراز کے بارے میں احسن کو خبر کرتا رہتا تھا، لیکن یہ اتفاق تھا کہ وہ پاکیزہ گل سے اچانک ملا تھا، اور جب اس نے پہلی مرتبہ ابراز کو دیکھا تو دل چاہا کہ دوڑ کر اس کے سینے سے لگ جائے، لیکن وہ خود پر ضبط کیے بیٹھا رہا۔ ابراز نے جرمن سے اس کی معلومات کرائی تو اس کے کہنے پر جرمن نے اس کے مام ڈیڈ کی ڈیتھ کا اسے نہیں بتایا تھا، بلکہ احسن کے حوالے سے اس نے ابراز کی اچھے سے تشریح کروا دی تھی۔ وہ ان کے قریب ہوتا گیا اور پھر پریزے سے مل کر اس کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ آیا اور وہ محبت جیسے خوبصورت جذبے سے آشنا ہوا۔ پریزے ایک معصوم پری اس ڈیول کے دل کی ملکہ بن گئی تھی۔ احسن نے پریزے سے سچے دل سے محبت کی تھی۔ اس نے پریزے کو کبھی اس کی ماں کے تناظر میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایک دم معصوم تھی۔ پریزے کا خیال آتے ہی اس کے تنے عضلات ڈھیلے پڑے تھے، اور اس نے سوئے ہوئے پریزے کو محبت پاش نظروں سے دیکھا اور جھک کر اس کا سر چوما تھا۔ میری معصوم پری کو علم ہی نہیں ہے کہ وہ کس بلا کی قید میں ہے۔ اس کے بالوں کی لٹ کو پکڑ کر پیار سے سہلاتے وہ زیر لب بڑبڑایا اور سوئی ہوئی پریزے کو اپنی مضبوط باہوں میں بھینچ گیا تو وہ نیند میں کسمسائی تھی۔ اس کے بے آرامی کے خیال سے احسن نے جلدی سے اس پر سے گرفت ڈھیلی کی اور اس کا سر تکیے پر منتقل کرتے ہوئے بیڈ سے اٹھا اور فون پکڑے بغیر آواز فدے کے بیڈ روم سے نکل آیا۔ اس کا ارادہ اپنے بندوں کو فون کر کے بادشاہ خان کے بارے میں معلومات لینا تھا کہ اسی وقت اس کے نمبر میں پاکی کی کال آنے لگی۔ احسن نے پہلی بیل پر ہی کال ریسیو کی۔ احسن، فوراً گھر پر آؤ۔ پاکیزہ گل کا سوتا لہجہ احسن کے ماتھے پر کئی بل لے آیا۔ سب ٹھیک ہے؟ احسن کا انداز فکر اور محتاط بھرا تھا۔ اب تو سب ٹھیک ہونے جا رہا ہے۔ وہ فقط اتنا کہہ کر کال منقطع کر گئی تو احسن واپس بیڈ روم میں آیا۔ ٹراؤزر شرٹ پر فقط جیکٹ پہنی اور پیروں میں سلیپر ڈالے ایک نظر پریزے پر ڈالی جو گہری نیند میں گم تھی۔ اس نے اس کی بے فکری والی نیند کو رشک بھری نظروں سے دیکھا اور جھک کر اس کی کنپٹی چومتا تیزی سے بیڈ روم سے نکلتے مین ڈور کا لاک کھولتے اپارٹمنٹ سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ڈور بیل کی آواز پر آغا جی نے جا کر ڈور کھولا۔ سامنے کھڑا احسن انہیں دیکھ خوبصورتی سے مسکرایا تو وہ ایک دم ہی آگے بڑھتے اسے اپنے سینے میں بھینچ گئے۔ وہ جہاں کا تہاں رہ گیا تھا۔ آغا جی کا بوڑھا وجود اس وقت خوشی اور غم کے ملے جلے احساس تلے بری طرح لرز رہا تھا۔ احسن کو کچھ لمحے لگے تھے اس جھٹکے سے سنبھلنے کے لیے۔ آپ ٹھیک ہیں آغا جی؟ بمشکل اپنے جذباتوں پر قابو پاتے وہ دقت سے بول پایا۔ اسے علم نہیں تھا کہ پاکی نے اس کا سچ بتا دیا ہے۔ تم اندر چلو۔ خوشی کے احساس تلے ان کی آواز بری طرح لرزنے لگی تو وہ انہیں سہارا دیتا گھر کے اندر چلا آیا اور ڈور لاک کرتا کچھ پریشان سا پاکی کے بیڈ روم کی جانب بڑھ گیا۔ بیڈ روم میں قدم رکھتے ہی اسے پھر سے جھٹکا لگا۔
دادی بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی اور پاکیزہ گل انہیں مسلسل سر جھکائے کو سمجھا رہی تھی۔ آہٹ پا کر اس نے ڈور کی جانب دیکھا تو پاکیزہ گل کی نظریں احسن کی نظروں سے جا ملیں۔ اس کے چہرے کی مسکان اور نم آنکھوں نے پل میں احسن کو سارا ماجرا سمجھا ڈالا۔ دوسری طرف دادی نے پاکیزہ گل کی نظروں کے تعاقب میں دروازے کی سمت دیکھا تو آغا جی کے ساتھ کھڑے احسن کو دیکھ لپک کر اس تک پہنچی اور اس کے چہرے، سینے اور بازوؤں کو چھو چھو کر دیکھتی رونے لگیں۔ میرے سفیر کی نشانی، میرا پوتا، میرا احسن۔ وہ ایک دم ہی اس کے سینے سے لگی پھپک پھپک کر رو دی تھیں۔ جبکہ احسن کا سکتہ ٹوٹا تو وہ ان کے گرد بازو حمال کرتا، ان کا سر چومتا خود بھی اس لمحے رو دیا تھا۔ پاکیزہ گل کی آنکھیں بھی برس رہی تھیں تو وہیں آغا جی کی داڑھی بھی بھیگ رہی تھی۔ سب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ بڑا ظلم کمایا عطیہ نے تم نے، بڑا ظلم کمایا۔ وہ روتی جاتی تھیں اور بولتی جاتی تھیں۔ بس کریں دادی، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ انہیں کپکپاتا محسوس کرتے احسن نرم گوئی سے کہتا انہیں لیے بیڈ پر ہی بیٹھ گیا۔ وہ بار بار احسن کا چہرہ ہاتھوں میں بھر کر چومتی تھیں تو کبھی اس کے چوڑے شانوں پر اپنے ہاتھ پھیرتی تھیں۔ اس کے ایک طرف آغا جی بیٹھے تھے تو دوسری طرف دادی اس کے سینے سے لگی اپنے دل کی ٹھنڈا کر رہی تھیں۔ عطیہ نے اپنے میں اور حسد میں اپنے دامن میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھرا۔ کیسی بدبخت عورت ہے جس نے اپنے ہی جگر کے ٹکڑے کو کسی غیر کو سونپ ڈالا۔ اگر میری اولاد سے نفرت تھی تو چھوڑ دیتی، چلی جاتی ہماری زندگیوں سے۔ آغا جی غصے میں برس رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ عطیہ ان کے سامنے ہو اور وہ ہر طرح کا لحاظ بلائے اس کا منہ تھپڑوں سے سرخ کر ڈالتے۔ اس نے بہت دل دکھایا ہمارا، اللہ پوچھے گا عطیہ سے، اس کے دونوں جہاں میں برباد ہوں گے، کبھی کوئی سکھ نہیں پائے گی وہ عورت۔ دادی غصے میں انہیں بددعائیں دینے لگیں، جبکہ احسن اپنی ماں کے بارے میں اتنا کچھ سننے کے بعد بھی ان کے لیے کوئی احساس نہیں محسوس کر پا رہا تھا۔ انہوں نے اس کے پیدا ہونے پر اپنا دل سرخ کر لیا تھا تو وہ کیسے اپنے دل ان کے لیے نرم رکھ سکتا تھا؟ ان کا ہر احساس اس کی رگوں میں لہو بن کر دوڑ رہا تھا۔ دادی آپ فکر نہیں کریں، عطیہ درانی کے دن پورے ہوئے، بہت جلد وہ سلاخوں کے پیچھے ہوں گے، ان کے تمام گناہوں کے ثبوت اکٹھے ہو چکے ہیں اور کچھ باقی نہیں اور کچھ باقی ہیں، بس اس مرتبہ ان پر شکنجہ کسا جائے گا۔ احسن کے لہجے میں اس پل ایک آنچ سی تھی۔ بس میرے بچے تو غم نہ کر، تیری دادی ہے نا تجھے پیار دینے کے لیے۔ انہیں اپنے پوتے کے حال پر ترس آیا تو وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتی بھرائے لہجے میں گویا ہوئیں۔ دادی میری ایک عدد ماں میرے سامنے ہے، مت پوچھے میری ماں نے مجھے کتنا ستایا ہے۔ ماحول کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے وہ شوق بھرے انداز میں باقی کو چھیڑنے لگا۔ ایڈا تو معصوم، ستایا کب میں نے؟ ستایا تو آپ کے اس معصوم شکل والے پوتے نے تھا، جب دیکھو بھکڑ بن کر میرے گھر پر کھانے پہنچ جاتا تھا۔ جواباً پاکی نے بھی اپنی زبان کی دھار تیز کی۔ ابراز کو احسن کے بارے میں علم ہے؟ وہ جانتا ہے کہ احسن اس کا بھائی ہے؟ آغا جی کے پوچھے گئے سوال پر ماحول میں گھمبیر پن گھل گیا۔ احسن نے پاکی کو دیکھا اور پاکی نے احسن کو دیکھنے کے بعد آغا جی کو دیکھا۔ سب سے مشکل انہیں یہ سچ بتانا ہے۔ آغا جی ہماری سمجھ میں یہی تو نہیں آ رہا کہ ہم کیسے باریک کو عطیہ درانی کا سچ بتائیں۔ ابراز کو لے کر وہ دونوں ہی حد سے زیادہ متفکر ہو چکے تھے۔ اس نے اپنی ماں کو محبت دی، اسے عزت دی، اس کا احترام کیا۔ اپنی ماں کی خاطر اس نے ہم سب کی جدائی سہی، اور اگر اب اسے پتہ چلتا ہے کہ سب کے بدلے اس کی ماں نے اسے دھوکے کے سوا کچھ نہیں دیا تو میرا باری ٹوٹ جائے گا۔ بے شک وہ بہت مضبوط ہے لیکن اس کا دل اپنی ماں کے معاملے میں بہت کمزور ہے، سچ وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ دادی کے لہجے میں بھی ابراز کو لے کر فکر مندانہ اندیشے بول رہے تھے۔ ایک اولاد کے لیے اس کی ماں ہمیشہ ایک خوبصورت عورت کا روپ ہوتی ہے، جس کی ٹھنڈی چھاؤں میں وہ اپنے سارے غم بھول جاتا ہے، لیکن اگر وہ ماں اپنی اولاد کو غمگین کرنے کا سبب بنے تو پھر قیامت ہوتی ہے۔ تو جس طرح احسن اپنے دل پر وہ قیامت جھیل گیا ہے، ابراز کو بھی اپنے حصے کے دکھ اٹھا کر اس قیامت کا سامنا کرنا ہوگا۔ سچ بہت دیر تک چھپ نہیں سکتا۔ آغا جی کا ایک ایک لفظ درست تھا لیکن یہ سب اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ احسن کا معاملہ اور تھا اور باری کا معاملہ اور، یہ بات وہ سبھی جانتے تھے، لیکن ابراز کو لے کر بہرحال وہ سارے تفکرات کا شکار تھے۔ دیکھا، میں نے ٹھیک شگن دیا تھا اپنی بہو کو۔ ارے میری بہو کہاں ہے؟ انہیں ایک دم سے یاد آیا تو وہ بول پڑے۔ آپ کی بہو خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی ہے۔ ویسے آپ نے منہ بولے پوتے کی بہو کو شگن دیا تھا لیکن اس نے اصل پوتے کی بہو بن کر ہی وہ شگن لیا ہے۔ احسن کے شرارتی انداز پر دادی کا چہرہ کھل اٹھا۔ ہائے، مطلب وہ سچ جانتی ہے؟ بالکل اسے سب سچ پتا ہے، وہ مزے سے کہتا ان دونوں کے گلے میں باہیں ڈال گیا تو دادی اس کے سینے سے لگ گئی تھیں اور آغا جی نے احسن کا سر چوما تھا۔ احسن کے بچے بس بھی کرو، مریض میں ہوں اور توجہ سارے تم لوٹ رہے ہو۔
پاکیزہ گل مصنوعی غمگین انداز اور گلوگی لہجے میں گویا ہوئی تو دادی جھٹ احسن کو چھوڑ کر پاکیزہ گل کے قریب ہوئی تھی۔ ارے میری بچی، دادی واری صدقے، دل چھوٹا مت کرو دادی کی جان۔ اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے سلاتے انہوں نے اس کا وہی ہاتھ چوما تو اس نے جتاتی نظروں سے احسن کو دیکھا۔ مقصد اسے جیلس کروانا تھا لیکن وہ سر جھٹک کر ہنس دیا۔ یہ پاکی بھی آج تک بڑی نہیں ہوئی۔ افسوس ظاہر کرتے وہ آقا جی سے اتنی آواز میں مخاطب تھا کہ اس کی بات صرف وہی سن پائے تھے اور سننے کے بعد ہنس دیے تھے۔ انہیں یوں ہنسا دیکھ احسن ایک دم سے ہی ان کے گلے آن لگا تو انہوں نے گرم جوشی سے اسے سینے میں بھینچ ڈالا تھا۔ کتنا پر لطف احساس تھا کہ وہ آج اپنوں کے بیچ میں ان کے ساتھ موجود تھا۔ میرے بڑے پوتے کی بھی کوئی خیر خبر ہے کہ نہیں؟ دادی کو اس سب میں ابراز کی کمی محسوس ہوئی تو وہ بول پڑیں۔ دادی میری باری سے بات ہوئی تھی، وہ کسی ضروری کام سے باہر ہے، کہہ رہے تھے کہ رات ہونے سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ پاکیزہ کی تشویق کروانے پر وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گئیں۔ اب چھوٹے پوتے کے آگے بڑے پوتے کی برائی تو نہیں کر سکتی تھی نا۔ جبکہ ان کے یوں چپ ہو جانے پہ وہ تینوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہنے کے بعد بے ساختہ ہی ہنس دیے تھے۔ جیڈی گھر آ کر فریش ہونے کے بعد جو سویا تو رات کی خبر لایا تھا، لیکن سستی اب بھی اس کے دل و دماغ پر سوار تھی۔ وہ اندھے منہ شرٹ لیس کثرمندی سے بیڈ پر پڑا تھا کہ بریرہ دروازہ کھول کر روم میں داخل ہوئی۔ ڈنر تیار تھا، وہ جیڈی کو کھانے کے لیے اٹھانے ہی آئی تھی۔ اسے اپنی سست سمت بڑھتے محسوس کر جیڈی نے آنکھیں موند کر خود کو سوتا ظاہر کیا۔ سنیں؟ بیڈ کے قریب اور سوتے شیر سے دور بریرہ نے نرم آواز میں اسے پکارا، جبکہ اس کی سنیں لفظ کی مٹھاس جیڈی کو اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ یہ تو اٹھ ہی نہیں رہے۔ بریرہ کی پریشانی میں ڈوبی آواز آئی اور ساتھ ہی اس کے نرم ہاتھ کا لمس اسے اپنے بازو پر محسوس ہوا تو اس کے رگوں پے میں ایک سکون کی لہر دوڑ گئی۔ اتنے پیسے والے ہیں، وارڈروب کپڑوں سے بھری پڑی اور یہ پھر بھی شرٹ لیس ہی پائے جاتے ہیں۔ اس کے پھولے مسلز والے بازو، چوڑے شانے اور بردباں، برہنہ کمر اور باڈی کٹس دیکھ وہ شرم سے نظریں چراتی کچھ چڑھ کر بڑبڑائی اور مزید اس کے قریب ہوئی تھی کہ جن باقی کے الفاظ اس کے منہ سے نکلتی چیخنے چھین لیے تھے۔ جیڈی سرت سے اٹھا اور پلک جھپکتے کھڑی ہوئی بریرہ اب جیڈی کے نیچے تھی۔ اس نے مزے سے ہاتھ بڑھا کر اس کے سر سے دوپٹہ سرکایا اور اس کی موٹی سی چوٹی کو اپنے ہاتھ میں لیتا مزے سے اس کے بل کھول کر گھنی زلفوں کو بکھراتے اس نے ان مشک بار گیسوں میں گہری سانس بھری اور اس کی چمکتی نیک لائن کو نرمی سے چھوتے اس کی دھڑکنوں کو بڑھا گیا۔ بھاپ اڑاتے چہرے کے ساتھ وہ اپنی دھڑکنوں کا شمار کرتی اور اس کی جسارت پر کبھی خود میں تو کبھی اس میں سمٹ رہی تھی۔ میں آپ کو کھانے کے لیے بلانے آئی تھی، بمشکل پھنسی پھنسی آواز اس کے حلق سے برآمد ہوئی۔ وہ اس کی پتلی حالت دیکھتا خوبصورتی سے مسکراتا اسے خود میں بھینچ گیا۔ مگر میرا ارادہ تو تمہیں کھانے کا ہے۔ خمار آلود لہجہ اور پرتپش لبوں کا لمس کان کی لو پر محسوس کرتے وہ اس کے حصار میں کسمسائی تھی۔ جیڈی کپ کپاتے لبوں سے ادا کیے نام کو اس نے مدہوشی کے عدلم میں اعزاز بخشا تھا۔ سچ تم میرا انرجی ٹانک ہو، میری ساری سستی تمہاری قربت کی بدولت دور کہیں جا سوئی ہے۔ بریرہ کی ناک پر پھسل کر آتی اینک کو اپنی ناک سے اوپر کرتے وہ اپنی قربت کی بدولت اس کے دلکش چہرے کے حسین رنگوں کو نرمی سے چراتا اس کی جان لبوں پہ لے آیا تھا۔ اب میری سستی اچھے سے دور ہو چکی ہے تو میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر ہم ڈنر کرنے چلتے ہیں۔ باقی میٹھا میں کھانے کے بعد کھاؤں گا۔ اس کے الجھے بکھرے سراپے کو خمار آلود نظروں سے دیکھ اس نے بریرہ کے سرخ اناری گال کا شدت بھرا بوسہ لیا اور خود اٹھ کر بیٹھا اور اس کے کمر میں بازو حمائل کیے اسے بھی اپنے ساتھ ہی اٹھا کر بٹھا گیا۔ دل کی خواہش تو یہی تھی کہ تمام زندگی تمہاری ان حسین گیسوں کی چھاؤں میں بتا دیتا، لیکن ہائے زندگی کے جھمیلے۔ نرمی سے اس کی پیشانی چوم کر اس کے پاس سے اٹھ گیا تو وہ شرمیلی سی مسکان لبوں پہ سجائے اپنا حلیہ درست کرنے لگی جو وہ اٹھنے سے پہلے اچھے سے بگاڑ چکا تھا۔ ماشاء اللہ بھائی، آج تو گھر میں رونق کا عالم ہی کچھ اور ہے۔ اپنے پاس موجود کی سے ڈور کھول کر اندر آتے ابراز نے ان سب کو ڈائننگ ٹیبل پر ایک ساتھ بیٹھے خوش گپیوں میں مگن دیکھا تو اسے خوشگوار حیرت نے آن گھیرا۔ بس میرے بچے، تمہارا ہی انتظار تھا، دیکھو تو احسن نے اپنے ہاتھوں سے ہم سب کے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ دادی کا کھنکتے لہجہ اور چہرے سے جھلکتی خوشی کے رنگ ہی آج جدا تھے، جبکہ وہ سب سے پہلے پاکی کے پاس آتا اس کا سر چوم کر اس کا حال احوال لینے لگا۔ میری جان کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اس کے طرز تخاطب پر پریزہ کا مصنوعی پھندہ برآمد ہوا تو ابراز نے اسے تیز گھوری سے نوازا تھا۔ کڑوے کریلے سے شہد بننے کے پیچھے پاکی کا کمال ہے، اس نے شرارتی انداز میں اسے چھیڑا تھا۔ بس زبان چلوا لو، شادی شدہ ہو چکی ہے تو اب ہاتھوں کا استعمال بھی کرنا شروع کرو۔ بے چارے احسن کو کچن میں جھونکا ہوا ہے۔ ابراز کی جوابی کارروائی پر پریزہ نے ناک سے مکھی اڑائی۔ آپ کا بھائی آپ ہی کی طرح زن مرید ہے، کیوں احسن؟
اترا کر کہتے اس نے احسن سے بھی تائید چاہی تو اس نے جھٹ اس بات میں سر ہلایا تو آغا جی کا بھی ساختہ قہقہ برآمد ہوا۔ بھائی میرے دونوں پوتے مجھ پر ہی پڑے ہیں، میں تو آج بھی زن مریدی کے عہدے پر فائز ہوں۔ ساتھ بیٹھی اپنی شریک حیات کو شرارت سے چھیڑتے ہوئے انہیں چھیپنے پر مجبور کر گئے، جبکہ ابراز لفظ پوتے کو اور ہی معنی میں لے گیا تھا۔ اس کے خیال میں اسے گلے کا منہ بولا بھائی سمجھ رہے تھے، شاید اسی رشتے سے وہ احسن کو اپنا پوتا بول رہے تھے۔ آپ جا کر منہ ہاتھ دھو لیں، پھر ہم کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے پاکیزہ اس سے پیار سے مخاطب تھی۔ سارا دن وہ اپنے کام میں مصروف، اب گھر پہنچا تھا۔ اتنی محنت یقیناً وہ صرف اپنے لیے تو نہیں کر رہا تھا۔ میری جان کو سب سے زیادہ فکر ہے اور مجھے اپنی جان کی فکر ہے۔ ڈر تو نہیں محسوس کر رہی ہو؟ اس کی پٹی بندھے ہاتھ کو دیکھ وہ اس کا دوسرا ہاتھ تھامتا ہونٹوں سے لگا گیا تو اس نے سب کی موجودگی کا احساس دلاتے اسے آنکھیں دکھائی تھیں۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک آپ کی نظروں کے سامنے ہوں تو پلیز آپ جا کر چینج کر لیں۔ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالتے ہوئے اسے ہاتھ پکڑ کر اٹھانے لگی تھی جو اس کی ساتھ والی کرسی پر آن بیٹھا تھا، جبکہ وہ اسے مصنوعی آنکھیں دکھاتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھتا، اس کا سر چوم کر اسے دھمکی لگانا نہیں بھولا تھا۔ کمرے میں چلنا، پھر میں بس اپنے دل کی کروں گا۔ اس کی اس پیار بھری دھمکی پر وہ اپنا نچلا لب دانتوں تلے دب کر مسکرا دی۔ احسن اور پریزہ نے جب تک کھانا ٹیبل پر سرو کیا، ابراز بھی کھانے کی میز پر آ چکا تھا۔ بلیک ٹراؤزر اور شرٹ میں نم بکھرے بالوں کے ساتھ وہ بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ پاکیزہ کی نظریں ابراز کے چہرے پر جمی تو ابراز نے اس کی جانب دیکھتے آنکھ کا کونا دبایا تو وہ سر پٹا کر دادی کی جانب دیکھنے لگی جو احسن کے ہاتھ کا پلاؤ اپنی پلیٹ میں ڈال رہی تھیں۔ ایک عرصے بعد اتنے پرسکون ماحول میں فیملی ڈنر کیا جا رہا تھا۔ ابراز کے دل سے ہو اٹھی کہ کاش اس وقت اس کی ماں بھی ان سب کے درمیان موجود ہوتی۔ اس کے چہرے کی خوشی اس سوچ کے ساتھ مدھم پڑی تو پاکیزہ گل نے اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈال کر اس کا ذہن اپنی جانب موڑنے کی کوشش کی۔ میرے ہاتھ میں چوٹ لگی ہے تو کیا آپ مجھے کھانا نہیں کھلائیں گے؟ معصوم سے کہتے اس نے بچوں کی طرح منہ لٹکایا تو ابراز نے ہنس کر پیار سے اس کا گال کھینچا تھا۔ کیوں نہیں، میں ابھی اپنے گلے کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہوں۔ بھائی احسن اپنی بہن کے لیے بھی کھانا دو۔ اس نے احسن کے قریب رکھے پرہیزی سالن کی طرف اشارہ کیا جو احسن نے خاص پاکی کے لیے بنایا تھا۔ بہن نہیں بھابھی۔ اس کی جانب سالن کا ڈونگا بڑھاتے پریزہ نے کے منہ سے اچانک ہی لفظ نکلے تو وہ ایک دم سٹپٹا گئی لیکن پھر جلدی ہی سنبھل گئی۔ شکر تھا کہ ابراز نے اس کی غور افشانی نہیں سنی تھی جبکہ احسن نے اسے ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا۔ دوسری طرف آغا جی اور دادی اپنے پوتے کے ہاتھ کا پکا کھانا کھاتے اس کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے ملاتے اس پر واری صدقے جا رہے تھے۔ ابراز کی ساری توجہ پاکی پر تھی ورنہ وہ احسن کو ملتے اسپیشل پروٹوکول کو دیکھ یقیناً ٹھٹک جاتا۔ پریزہ اگلے دن مقررہ وقت پر شاپنگ مال کے لیے کیب لے کر نکل گئی۔ احسن کا لاسٹ ایئر تھا تو ان دنوں وہ زیادہ چھٹی افورڈ نہیں کر سکتا تھا، بس اسی لیے وہ یونیورسٹی گیا ہوا تھا۔ شاپنگ مال میں اپنی ممی کے ساتھ شاپنگ کرتے پریزہ بہت عرصے بعد یوں خوش تھی۔ ان ماں بیٹی کے بیچ پرانی یادیں تازہ ہو رہی تھیں۔ بہت عرصے بعد وہ ماں بیٹی اس طرح ہنستی مسکراتی شاپنگ کر رہی تھیں۔ مسز حمید نے اپنی پسند سے اس کے اور احسن کے لیے کافی کچھ لیا تھا۔ پریزہ جب انہیں انکار کرتی تو وہ اسے ڈانٹ کر چپ کرا دیتی۔ شاپنگ سے تھک کر ان ماں بیٹی نے خوشگوار ماحول میں احسن کے بارے میں ڈسکس کرتے مزے سے لنچ انجوائے کیا۔ جس وقت وہ دونوں سب سامان کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھیں تو تھکن سے چور تھیں۔ ممی سچ بچپن یاد آ گیا۔ یاد ہے آپ یوں ہی مجھے شاپنگ پر لے کے جاتی تھیں اور پھر ہم تھک کر چور واپس لوٹتے تھے۔ پریزہ کا لہجہ کھنکتا ہوا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے، وہ ہنس کر اس کی بات کی تائید کر گئیں۔ اس وقت پریزہ کے فون پر کال آنے لگی تو اس نے بیگ سے فون برآمد کرتے جھٹ احسن کی کال ریسیو کی۔ ممی ملی تو اپنے معصوم سے شوہر کو بھول ہی بیٹھی تم؟ ابھی احسن اتنا ہی بول پایا تھا کہ اسے ایئر پیس سے ملی جلی چیخوں کی آوازیں اور عجب طرح کا شور محسوس ہوا اور فوراً ہی فون کی لائن کٹ گئی۔ احسن نے بکھلا کر اسے دوبارہ کال لگائی تو فون بند جا رہا تھا۔ احسن کے ہاتھ کسی انہونی کے خیال سے بری طرح کپکپائے تو اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر زمین بوس ہوا جبکہ اس کی ٹانگوں نے اس کا ساتھ چھوڑا تو وہیں پارکنگ میں گرنے کے انداز میں بڑی زور سے بیٹھا تھا۔ احسن کی قسمت اس پر مہربان ہوتی کیا پھر سے نامہربان ہونے لگی تھی؟ جی تو جناب، اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ کیسے لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کلاسک انٹرٹینمنٹ کو لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے لائک بھی کر دیجیے، سبسکرائب بھی کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ تو جلد ملوں گی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔